www.darsulquran.com. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ کا نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، نہ کوئی شبیہ ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے. ایک یہاں کاف ہے، ایک مثل ہے. جب کسی چیز کو ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل کا لفظ بولا جاتا ہے. جب صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے. کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. ایک شاعر ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ سورج کی طرح ہے کہ جس کی روشنی مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کا ملک بہت بڑا ہے. تو اب وہ ذات میں تشبیہ نہیں دے رہا، صفت میں تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی چہار سو پھیلتی ہے، اس بادشاہ کا ملک بھی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے وہ کاف کا لفظ لے کر آئے. کالشمس فی کبد السماء، پھر ہے کالبدر حیث اتجہت، پھر ہے کالبحر یقذف للقریب لآلیہ. کاف کاف کاف. اور جب کسی کو ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو وہاں مثل کا لفظ بولا جاتا ہے. وہاں کاف کا مثل البحر نہیں، یہ تو سمندر کی طرف پھیلا ہوا ہے تو وہاں مثل نہیں لاتے. جب ذات میں تشبیہ ہوتی ہے تو پھر مثل کا لفظ لاتے ہیں. اس کے لیے ایک عرب شاعر کہتا ہے: انا السروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد. مثل الاسد کہ شیر کا بیٹا وہ بھی میدان میں شیر کی طرح ہوتا ہے. تو وہ کل اسد نہیں رہا چونکہ ذات میں تشبیہ دی جا رہی. تو کہ والشبل فی المخبر مثل الاسد، شیر کا بیٹا میدان میں شیر کی طرح ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ تیرے رب کی صفات میں بھی کوئی اس جیسا نہیں،
اور ذات میں بھی کوئی اس جیسا نہیں، تو وہ تمہیں اپنی کیا تشبیہ دے کہ میں کیسا ہوں؟ اور یا تم کیسے سمجھو گے کہ وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیس کا مثل، لیس کا صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، مثلی ہی ذات میں اس جیسا کوئی نہیں، شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تم اس کی ذات کو سوچنا چاہو تو وہ اس قدر خود اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تم ڈیفنس والے میری تسبیح نہ پڑھو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ کائنات میں صحراؤں میں ریت کے پھیلے ہوئے ذرات، ہر ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ بارش کا ہر قطرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اس کرتے کا ایک ایک دھاگا وہ میرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک رواں رونگٹا، میرے رگوں میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ میرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اڑتے ہوئے پرندے اور تیرتی ہوئی مچھلیاں اور بھاگتے ہوئے غولوں کے غول ہرنوں کے، دھاڑتے ہوئے شیر، چنگھاڑتے ہوئے ہاتھی، پھنکارتے ہوئے سانپ، بلندیوں میں سفر کرتے ہوئے عقاب، کائنات کی ہر شے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، میں وہ اللہ ہوں کہ کائنات کی تم انسانوں کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی یاد میں ہے، ایک پل کے لیے غافل نہیں ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ عزتوں کا مالک تیرا اللہ ہے، عزت والے کو ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ حکمتوں کا مالک تیرا اللہ ہے اور اسے ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، کہ زمین آسمان میں بادشاہی اس اکیلے کی ہے۔ هل تعلم له سمیہ، تمہیں اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، تمہیں اللہ کے ٹکر کا کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، تمہیں اللہ کا کوئی شریک نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، تمہیں کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں اس جیسا نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، اس جیسا شہنشاہ بادشاہ کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ لیس کمثلہ شیء، وہ تو پہلے بتا چکا ہوں۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ کوئی اس ما کان معاہ من الہ، اس کی حکومت میں نہ شریک کوئی نہیں، مقابل ٹکر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مقابل میں ٹکر کا ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تو تم جیسے اخباروں میں پڑھتے ہو کہ دو ملک ٹکرا گئے، دو طاقتیں ٹکرا گئیں، تو تم یہ دیکھتے کہ آسمانوں پہ بھی جنگ ہوتی، 4 آسمان ایک لے جاتا، 3 دوسرا لے جاتا، جنت پہ ایک کا قبضہ ہوتا، جہنم پہ ایک کا قبضہ ہوتا، چاند کسی کے قبضے میں ہوتا، سورج کسی کے قبضے میں ہوتا، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ زمین آسمان بنایا، ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، کبھی لمبا کیا، کبھی چھوٹا کیا، کبھی چھوٹا کیا، کبھی لمبا کیا، کبھی موسم بدلے، کبھی بارش لایا، کبھی آندھی لایا، کبھی بادل لایا، کبھی اندھیرے لایا، کبھی اجالے لایا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اس کے غلام ہیں، تابع ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج سے کہو چاند سے ٹکرا کے دکھا دے، چاند سے کہو سورج سے ٹکرا کے دکھا دے، دن رات کے نظام کو کہو بگڑ کے دکھا دیں، غیر ضروری طور پہ لمبا چھوٹا ہونا دکھا دیں۔ اس جب ساری کائنات میں ایک رائی کے دانے کے برابر خلل نہیں ہے تو میرا دعویٰ سچا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین،
فلا اقسم رب المشارق والمغارب. ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرق ہے تو شاہی اللہ کی ہے، مغرب ہے تو حکومت اللہ کی ہے، شمال ہے تو حکومت اللہ کی ہے، جنوب ہے تو حکومت اللہ کی ہے. آسمان، زمین، عرش، فرش، جنت، جہنم، لوح، قلم، کرسی، ناری، نوری، خاکی، آبی، سب پر لہو ملک السماوات والارض. اکیلا شہنشاہ ہے. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت. بچا کے دکھاؤ، مار کے دکھاؤ. میں مار رہا ہوں، بچا کے دکھاؤ. میں بچا رہا ہوں، مار کے دکھاؤ. زندگی موت کا مالک جو چاہیے. معصوم بچی ہے، اس کو کسی مرد نے چھوا نہیں. کوئی اسے بیٹا دے کے دکھائے، میں دینے لگاؤں، میں دینے لگاؤں. فتمثل لها بشرا سویا. جبریل انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں نیک پاک لڑکی ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہ ڈرو نہیں. انما انا رسول ربک. میں انسان نہیں ہوں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں، میں فرشتہ ہوں. مجھے کیا کہنے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا. تیرے رب نے کہا ہے کہ تمہیں بچہ ہونا ہے، تمہیں بچہ ہونا ہے. توبہ توبہ انا یکون لی غلام. مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر. میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیہ. میں بدکار عورت نہیں، میں فاحشہ لڑکی نہیں. تو بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی. تو انا یکون لی غلام. ہوگا کیسے؟ قال کذالک. ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین. تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. وہ ایک نشانی بنے گا اور ہزاروں سال کے بعد ڈیفنس کی مسجد میں اس کا نام گونجے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ یوں کر کے دکھاتا ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں. وہ سہمتے 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 یوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو. اب آگے تو جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. وہ تسلی دیتے آ رہے ہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. ان کے قریب آئے اور ان کو ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا. ہاتھ کو نہیں چھوا، ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. آستین کو یہاں سے پکڑا اور کیا، ایک پھونک ماری. فحملته. اسی وقت 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس پھونک دنیا کی کون سی فزیالوجی ہے، کون سی زولوجی ہے جو یہ بتائے کہ پھونک سے بچہ بن جاتا ہے؟ اور ادھر بچہ بنا اور ادھر پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا. فانتبذت به مکانا قصیا. فحملته. فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا. پھر آگے فا ہے، فا کا مطلب ہے فوراً دوڑی اور ایک ذرا الگ سی جگہ تھی درختوں کی، اس میں چلی گئیں. فاجاءها المخاض. پھر فا ہے، فا کا مطلب ہے فوراً درد سے شروع ہو گیا. تو یوں ٹیک لگائی کھجور کے تنے کے ساتھ، بچہ باہر آ گیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. ہائے میں مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے. کس منہ سے شہر جاؤں گی، کس کس کو کیا سمجھاؤں گی؟ تو کہنے لگے، جبریل پھر آ گئے. آپ سامنے نہیں آئے، بے پردگی نہ ہو، پیچھے آئے. فناداها من تحتها. ذرا پیچھے سے بولے، نیچے سے بولے. لا تحزنی. ڈر نہ کر، کچھ نہیں ہوگا، عزت بڑھے گی. کجال ربک تحتک سریا. پر مارا تو چشمہ نکل آیا پانی کا. چل منہ ہاتھ دھو، بچوں کو بھی دھلا. وہزی الیک بجذع النخلہ. اور ایک کھجور کا تنا خشک کھڑا ہوا تھا، اوپر سے کٹا ہوا. ذرا اس کو ہلاؤ. جب ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا. تو دیکھے گی تر و تازہ کھجوریں آئیں گی. جب وہ تر و تازہ کھجوریں خشک تنے سے آئیں تو پھر جبریل نیچے سے بولے کہ مریم، تو نے دیکھا تیرے رب نے خشک کھجور سے تازہ
خشک تنے سے تازہ پھل نکال دیا، ایسے ہی تجھے بے شادی کے بچہ دے دیا، یہ تیرے رب کی تقدیر اور قدرت ہے، کارنامہ ہے، چل جا۔ اب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا؟ تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کروں گی، بچے سے بات کرو۔ عجب بات ہے، بنو اسرائیل کا روزہ سچ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا اور ہمارا روزہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، وہ سچ بھی بولیں تو روزہ گیا، اور ہم سارا دن روزہ رکھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، روزہ اجر کھو دیتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں، حاضری لگ جاتی ہے، تنخواہ نہیں ملتی، لیکن حاضری کا لگ جانا بھی بڑی بات، تنخواہ نہیں ملتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بچہ گود میں آئی، شہر میں شور مچا، یا مریم، ارے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یہ کیا منہ کالا کر دیا، یا اخت ہارون، ری ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے یوں کیا، مطلب میرا روزہ ہے، منہ پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا، فاشارت الیہ، مجھ سے نہیں، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ تو آگے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کبھی بچے بھی بولے مریم تجھے تو بہانہ بنانا بھی نہ آیا، تو نے جو کوئی کر ہی لیا تھا گناہ، تو ہمیں یوں کہتی میری خفیہ شادی کر دی تھی زکریا علیہ السلام نے، اس سے بچہ ہے، اب تو اپنا ایک گناہ کیا ہے اور ایک گناہ پر پردہ ڈالنے کا تمہیں طریقہ بھی نہیں آیا کہ بچے سے بات کرو۔ بچے بھی کبھی بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو میری آواز سپیکر پہ کیا گونجے گی، جو ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر پہ چھا گئی، وہ سارے شہر نے سنا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ لوگو میری ماں سچی ہے، میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، دین لایا ہوں، نماز لایا ہوں، زکوٰۃ لایا ہوں، ماں کی فرما برداری لایا ہوں، اپنے لیے برکتیں لایا ہوں، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جو اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے۔ یہ نام صفاتی تو ایک فضیلت کے لیے کہ جو یہ نام یاد کر لے گا اور ان کی رعایت کر کے زندگی گزارے گا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ کیسا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الشكور العلي الكبير المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ ہے اللہ اپنی صفات میں، یہ ہے اللہ اپنے خوبصورت ناموں میں، اور اللہ اپنی ذات میں لا تدرکہ الابصار
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. اپنی ذات میں نظروں سے پرے پرے، دور دور. جب اتنا دور ہے تو ہمارا کام کیسے کرے گا؟ میں ان لوگوں کے قریب ہوں، او جو باہر بیٹھے ہیں ان سے دور ہوں، ان کے قریب نہیں ہو سکتا، ان سے دور نہیں ہو سکتا. تو لیکن میرا رب ایک وقت میں دو صفتیں رکھتا ہے. لا تدرکہ الابصار، دوربینیں بھی لگاؤ تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا. لا تخالطہ الظنون، اور تصور کی دنیا تو اتنی برق رفتار ہے کہ روشنی کی رفتار بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے. تو میرا رب کہتا ہے اپنے خیالات کے برق رفتار گھوڑوں کو بھگاؤ، دوڑاؤ، تم مجھے ڈھونڈ نہ سکو گے، پا نہ سکو گے. میں اتنا دور ہوں کہ نہ خیال میرے تک پہنچ سکتا ہے، نہ نظر میرے تک پہنچ سکتی ہے، نہ تصور میرے تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی تخیل میرے تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ اللہ اتنی دور تو ساڑھی کہیں سننی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 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 نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں. لا مکان ہوں لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. ہر بادشاہ بڑے بڑے محل بناتا ہے، ہر مالدار سب سے پہلی بے وقوفی یہ کرتا ہے کہ بڑا گھر بناتا ہے. ہر پیسے والا سب سے پہلی حماقت یہ کرتا ہے کہ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے میں محل بنانے کے لیے اسکیمیں بناتا ہے. 60 سال کو پہنچ گیا ہے اور 50 ایکڑ میں گھر بننے کی اسکیم بن رہی ہے. تو میرا رب ایسا شہنشاہ ہے کہ نہ اس کا مکان ہے، نہ زمان ہے، نہ جگہ ہے، نہ ظرف ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ دائیں، نہ بائیں. لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ زمانے میں آتا ہے نہ مکان میں آتا ہے، لیکن وہو معاکم اینما کنتم، جدھر ہوتے ہو ہوتا تمہارے ساتھ ہی ہے. وہ معاکم اینما کنتم، جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوگا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی کنڈی لگا کے پردے گرا کے کچھ کرنے لگے ہو تو سن لو چوتھا میں پاس بیٹھا ہوا ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمی کو اسکیم بنا رہے ہو تو چھٹا میں موجود ہوں. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 5 کے 50 ہو جاؤ یا 5 کا 1 ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ساتھ ہے، ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے. جیسا وہ اپنی ذات میں تھا ویسا اس نے اپنا حبیب بنایا. جیسے وہ اپنی صفات میں تھا، عالی، بلند، بالا، برتر، اپنی سوچ پسند کے مطابق پھر اس نے اپنا ایک حبیب بنایا. ساری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو چھانٹا، فرشتوں کو بھی پیچھے کر دیا، آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا. پھر اللہ نے ساری آدم کی نسل کو چھانٹا اور اس میں سے عرب کا انتخاب کیا. پھر سارے عرب کی نسل کو چھانٹا، پھر اس میں سے مضر کا انتخاب کیا. پھر سارے مضر کی نسل کو چھلنی میں ڈالا، چھان 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 چھان. اس میں سے قریش، جس کا نام تھا فہر، فہر کا لقب ہے قریش، اس میں سے قریش کو چھانٹا. پھر سارے قریش کو چھلنی میں ڈالا اور چھان 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 اس میں سے ہاشم کو نکالا. پھر سارے ہاشم کی نسل کو چھلنے میں ڈالا اور چھانتے 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 اس میں سے محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا. خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی حسب کوئی نہیں. نہ جیسے اللہ کی ذات میں اس جیسا کوئی نہیں، اللہ کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں. میرے رب بذوالجلال کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ان جیسا کوئی نہیں، ذات میں ان جیسا کوئی نہیں، حسب نسب خاندان میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنی پسند کا جب بنایا تو کیسا بنایا ہوگا؟ اپنی ایک مالدار آدمی
اپنا گھر بناتا ہے تو اپنی پسند کے مطابق کتنا خوبصورت کر کے بناتا ہے. ایک بادشاہ بناتا ہے کتنا خوبصورت بناتا ہے. جب میرے اللہ نے چاہا کہ میں اپنا حبیب بناؤں تو کیسا بنایا ہوگا اور کب بنایا؟ 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول عام الفیل 628 بکرمی یکم جیٹھ، یہ آپ کی تاریخ کے پیدائش ہیں. ہمارا ہندی مہینہ جیٹھ، کیلنڈر بکرمی بکرماجیت کا 628، انگریزی کیلنڈر 571 22 اپریل، اور عربی کیلنڈر 12 ربیع الاول. تو کیا اس دن پیدا کیا، اس دن ظاہر کیا، پیدا نہیں کیا، ظاہر کیا. چلو پیدا ہی کیا کہ ماں کے پیٹ سے آئے، لیکن آپ کو وجود کم ملا. تو ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال، یا کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن. لیکن آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. اور اس سے بھی اور پیچھے چلے جاؤ. ہاں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. پہلے اس کے ساتھ ایک حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین. میں کیا ہوں بھائی؟ بولو. اب سنو، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے. زمین آسمان کب بنے؟ تو ہمارے پاس کوئی روایت کوئی نہیں. ہم یہاں سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں کہ آج سے کوئی 25 اور 30 ارب سال کے درمیان ایک دھماکہ ہوا، یہ کائنات بنی. تو 25 ارب سال سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں. بھائیو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر کے قابل نہیں. اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر آپ سفر کر نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ سے آپ سفر کے قابل ہو گئے، لیکن جب تک ویزا نہیں لگے گا آپ سفر کر نہیں سکتے. ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے گا، کہا جی میرے پاس پاسپورٹ ہے، کہا جی ہے تو صحیح لیکن پاس ویزا کوئی نہیں. تو دبئی جانو تو ویزا پہلے، امریکہ جانو تو ویزا پہلے، انگلینڈ فرانس جانو تو ویزا پہلے. جنت میں جانے کے لیے کوئی ویزا نہیں ہے. جنت جیسے دیش کا کوئی ویزا نہیں جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور میرے رب کا عرش اس کی چھت بنے. اس کے لیے کوئی ویزا نہیں جس میں ابلتے ہوئے دودھ کی نہریں اور مچلتے ہوئے پانیوں کے چشمے، عینان تجریان عینان نضاختان لحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کے گوشت، فاکہۃ مما یتخیرون، پکے ہوئے پھلوں کی انواع اقسام، حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین بیویاں کہ سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج بے نور ہو جائے، زندوں کو شکل دکھا دیں کلیجے پھٹ جائیں، مردوں کو پکاریں تو ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے، اور اپنا دوپٹہ فضا میں لہرا دیں تو ساری کائنات معطر خوشبودار ہو جائے. کوئی قیمت نہیں. پھر یہ سب چھوٹی نعمتیں ہیں. وہ گھر ہے جہاں تمہیں نبیوں کا پڑوس ملے گا، کوئی ویزا نہیں. پھر یہ بھی چھوٹی بات ہے، وہ گھر ہے جہاں تمہیں محمد مصطفیٰ کی محفل ملے گی، مجلس ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کوئی ویزا نہیں. پھر وہ بھی چھوٹی بات ہے، وہاں تمہیں اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ پردے ہٹا کر خطاب بھی کرے گا، قرآن بھی سنائے گا، حال بھی پوچھے گا.
ویزا لے لو، مرنے سے پہلے پہلے ویزا لو، ویزا لو، ویزا لو، 24 گھنٹے کی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھالو۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، عالی نسب، عالی حسب، کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، اس ہستی کا نسب آدم علیہ السلام تک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ اوپر اللہ اور نیچے اس کا حبیب۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے پہلے کہ جب تک حاکم کا پتہ نہ ہو حکم کا کیا پتہ۔ اب مجھے جانتے ہی نہیں ہو تو آپ کو میرے روکنے یا کہنے کا کیا اثر پڑے گا؟ اللہ کو نہیں جانتے اس لیے روزہ چھوٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں جانتے اس لیے صحت کے باوجود روزے چھوڑے ہوئے ہیں، نماز چھوڑی ہوئی ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، 100 میں 100 تاجر جھوٹ بول رہے ہیں، سارے بڑے تاجر سود میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جتنے ہیں وہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ ارے حلال کمانے کا حکم ہے اور اس میں بھی اپنی رفتار چلنے کا حکم ہے۔ دوڑ لگانے والے سے اللہ پیار نہیں کا بے وقوف کدھر بھاگا جا رہا ہے، کدھر دوڑ لگا رہا ہے۔ لاہور میں ایک بڑا تاجر ہے، اس کے بڑے وہ ہیں پروجیکٹس لاہور سے شیخو پورہ تک، 12-13 کٹھے، 1 2 3 4 5 6۔ مجھے اس کے پاس لے گئے ملانے، میں نے تھوڑی سی دعوت دی اور کہا جی آپ تبلیغ میں وقت لگائیں۔ وہ کہنے کہ مولانا صاحب ہماری ریس لگی ہوئی ہے، ریس، اگر آپ کے ساتھ تبلیغ میں گئے تو ہم ریس سے نکل جائیں گے۔ تو میرے منہ سے نکلا ریس سے تو ایک دن آپ ویسے ہی نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ پھٹے تے چاہتے توڑے اپنے پتراں جا مٹی سڑتے آ جاونا مڑ تسی ریس لا لوے اجے پچھلیاں تسی جوڑ مر جاونا تے پچھلیاں موجاں کرنیاں وے چنگا پیو ساڈا بابا جوڑ گیا ہوگا ہن ہتھاں باہاں دوواں نال خرچ کریے۔ میں نے کہا شیخ صاحب ریس سے تو ایک دن تم نکل جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ وہ جیسے اس کو کرنٹ لگا، کو پتہ نہیں سال گزرا، 6 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال، مجھے وقت پورا یاد نہیں ہے۔ تو میں رائے منڈ میں تھا تو ایک بڑے تاجر تبلیغ میں کافی متحرک ہے، اس نے ایک ساتھی کا تعارف کرایا، چھوٹی داڑھی، کہا جی ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں کہا جی نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ وہ صاحب ہیں، یہ خورشید صاحب ہیں۔ میں کہا ریس والے؟ کہاں ریس؟ کہا جی میں چلا لگانے آ گیا ہوں، مینو گل سمجھ آ گئی بھی ایسا تک کملے ہیں جو ریس لائی جانے، کیڑی گل دی ریس بھی اخیر جا قبرے ڈھے پونا۔ اس سے زیادہ کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کی ریس لگا رہا ہے جس کے آخر میں قبر کھڑی ہوئی۔ اللہ نے کمانے سے نہیں روکا، پابندیاں لگائیں، حلال کماؤ، دھوکہ نہ دو، سود پہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اور درمیانی چال چلو، دوڑو نہیں۔ کدھر جا رہے؟ فمشوا فی مناکبہا، جاؤ جاگنگ کرو، دنیا میں جانا ہے جاگنگ کرو، اور اگر جنت کی طرف جانا ہے سارعو، ٹریک پہ آ جاؤ، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے بڑھنے کی کوشش کرو، سابقو، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کرو کہ تمہیں کچھ ملے تو صحیح،
بھاگ 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 اخیر تک ہی پتہ لگا قبر دی مٹی. اس لیے اللہ کو دنیا میں دوڑنے والوں سے پیار نہیں اور بخیل سے نفرت ہے کہ جو کسی پہ خرچ کر کے خوش نہیں ہے. اور ایک بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں شحیح. پیو کا مطلب باپ, میں اپنی زبان بھی بیچ میں ڈال رہا ہوں. ایک بخیل کا پیو باپ وہ ہوتا ہے شحیح ہے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو اوروں پہ خرچ نہ کرے, اپنے اوپر بچوں پہ لگائے, اوروں کو دیکھ کے سر میں درد ہو جائے. اور شحیح اسے کہتے ہیں جڑا نام مراد اپنے تے بھی نہ خرچ کرے, جوڑ جوڑ کے خوش ہوندا رہے, نہ پترا نو دے نہ دھیاں نو, نہ بیوی نو. آپ لاکھ ہو گیا, کروڑ ہو گیا, ارب ہو گیا, 100 ارب ہو گیا, 200 ہو گیا, 300 ہو گیا, بڑی بڈھے او قبر آئی پئی. شحیح ہے, خرچ کرنا ہی نہیں, وہ جوڑے ہی جانا, جوڑے ہی جانا, جوڑے ہی جانا, جوڑے ہی جانا. یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود سے کیسے نکلیں؟ میں کہتا ہوں پروجیکٹ لگانے چھوڑ دو, خود ہی نکل جاؤ. نیا ہر سال نیا پروجیکٹ لگانے چھوڑ دو تو تم سود سے نکل جاؤ, ورنہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی سود دے کے مرو گے. کتنا میرا رب غضبناک ہے زنا پر, شراب پر, چوری پر, ڈاکے پر, کفر پر, شرک پر. اتنا ناراض نہیں جتنا سود پہ ناراض ہے کہ تفاضنوا بحرب من اللہ ورسولہ, یا باز آ جاؤ یا میں اور میرا حبیب دونوں تم سے جنگ کریں گے. اتنا ظرف ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ٹکر لے رہے ہیں. اس لیے میں نے پہلے اللہ کو بتایا کہ اللہ ہے کون, پھر اس کے رسول کو بتایا کہ وہ ہے کون. یہ دونوں مل کر اس مہینے میں ایک بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو. ایک تقاضا 24 گھنٹے کا ہے, ایمان, 24 گھنٹے ایمان کی حالت پہ رہو. ایک تقاضا روزانہ 5 وقت کا ہے کہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھو. اور پھر سال میں ایک دفعہ گرمی ہو یا سردی روزہ رکھو. یہودیوں پر روزے فرض ہوئے اور جب ان کے نبی چلے گئے تو اب گرمی کے روزے جب آئے اور لگی پیاس, کہنے لگے یار کون گرمی کے روزے رکھے, چلو روزے دسمبر میں فکس کر دو. بھائی ہمیشہ دسمبر میں رکھیں گے اور جرمانے کے طور پر 30 کے 40 روزے کر دو. تو انہیں اپنے 40 روزے کر لیے. اب تو وہ بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد آئے عیسائی, ان کو بھی رمضان ملا اور ایسے ہی ملا جیسے ہمیں ملا, کبھی گرمی کبھی سردی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو کہنے لگے یار یہ کون گرمی کے روزے رکھے, تم بھی رکھو. یہیں سردی میں, دسمبر تو میں نے اپنی طرف سے لگایا, مجھے مہینے کی کسی کتاب میں وہ نہیں ملی, لیکن سردی, یہ سردی کے مہینے میں یہودیوں نے فکس کر کے 10 کا جرمانہ. عیسائیوں نے کہا تو سیدھا ہور ودا لو, تو 50 رکھو تو رکھو سیالے, رکھو سردی میں. انہوں نے 50 کر دیے. ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے دین میں کوئی حرف نہیں آیا. عمل کرنے والوں کی کمی آئی ہے, لیکن ہمارے دین میں زیر زبر بھی کوئی نہ نکال سکتا ہے, نہ بڑھا سکتا ہے, نہ گھٹا سکتا ہے, نہ ڈال سکتا ہے, نہ نکال سکتا ہے. اس پر میرے اللہ کا پہرا ہے اور میرے حبیب کا معجزہ ہے کہ 1400 کی بجائے 14,000 سال بھی گزر جائیں تو اللہ کے حبیب کی شریعت میں زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا. تو ایک حکم متوجہ ہے, روزہ رکھو بھائی, گرمی برداشت کرو, پیاس برداشت کرو. یہ عجب عمل ہے کہ ہر عمل کی جزا جنت ہے, اور اللہ نے کہا روزے کی جزا میں تمہارا رب خود ہوں, میں تمہیں مل جاؤں گا. اللہ مل جائے گا. پہلی امتوں پہ 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا, افطاری سے افطاری. ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبا, کچھ کھایا, آنکھ لگی, روزہ شروع ہو گیا, اگلا روزہ شروع ہو گیا. ہمارے اوپر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا, 24 گھنٹے. پہلا ہی روزہ تھا. ایک صحابی ابو قیس بن سرما, وہ اپنے کھیت میں کام کرتے 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 تھک ہار کے کھجوریں لے کر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ یہ میری افطاری تیار کر دیں. وہ کہنے کہ تم تھک کر آئے ہو, میں تمہیں کھجوریں نہیں کھلاتی, میں تمہیں کوئی چیز تیار کر کے دیتی ہوں گرما گرم, تاکہ کوئی تیری تھکاوٹ دور ہو. وہ چولہے پہ بیٹھ گئیں اور وہ چارپائی پہ لیٹ گئے.
آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. ان کو تیار کرنے میں 2-4 منٹ دیر ہو گئی. سورج ڈوب گیا. جب وہ لے کر آئیں کھانا تو آگے وہ سوئے پڑے. کہنے کہ وہی حق یا ابا قیس، ارے ابو قیس مارا گیا. ان کی آنکھ کھولی، کیا ہوا؟ کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا. کہنے کہ اچھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تو تھکیا کچھ کھا لے گا. نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا. تم کتنی آسانی سے کہتے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کے بغیر کام نہیں چلتا. تو اب دوپہر کو ان پر غشی طاری ہونے لگی. نماز میں گئے تو برا حال. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ماں بے کا یا ابا قیس، ابو قیس کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا ہمارے نبی کو، آپ اس صدمے کی کیفیت سے نکلے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. میرے بندو بس میں تم پہ مہربانی کرتا ہوں، اپنے نبی کا غم نہیں دیکھا جاتا، چلو ساری رات کھاؤ پیو، جب صبح صادق کو کھانا پینا چھوڑ دو. کچھ واقعات دوسرے ہوئے کہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، چونکہ جیسے کھانا بند ایسے بیوی بند. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں تو مر گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں تو بیوی کے قریب چلا گیا. تو آپ نے کہا پھر غلام آزاد کر. کہنے کہ میں فقیر آدمی کہاں سے آزاد کروں؟ تو آپ نے کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہ میں عام مسکین میں کہیں کھاواں. تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑ ہے تو 60 روزے میں کی کر سا. آپ بڑا ہنسے. اب اچھا بیٹھ جاتے رہا کام کرتا ہوں. تو وہ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے کھجور کا ٹوکرا لے. کہنے گئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہیں. آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور مدینے کے 60 گھروں پہ تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ رب کی قسم مدینے میں میرے سے بڑا فقیر کوئی نہیں، تو انج کرو اے میرا جرمانہ مینوں حلال کرو میں آپ کھاواں. تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ داڑھیں نظر آنے لگی. آپ نے کہا اچھا جا تیرا جرمانہ تیرے اوپر حلال، پر یہ صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں. تو کچھ واقعات ایسے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو حلال کر دیا، کھانا بھی حلال کر دیا، بیوی کو بھی حلال کر دیا. صبح صادق ہو تو سب کچھ بند ہے. اور ایک اضافی چیز دے دی، وہ تراویح کی نماز دے دی. روزے کو آسان کر دیا اور تراویح کا ایک حکم دیا. پھر میں قربان جاؤں اپنے نبی کے شفقت پر. آپ نے فرمایا بہترین سحری وہ ہے جو آخر وقت میں کھائی جائے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الثلاث، ان اللہ یحب الثلاث. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہیں: تاخیر السحور، آخری لقمہ منہ میں ہو اور اذان ہو رہی ہو; تعجیل الفطور، سورج کا کنارہ اندر جائے اور کھجور منہ میں جائے; افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا، تاکہ میرے نبی کی امت پر کھانے کا وقت، بھوک کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو; ووضع الید علی الید، اور نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا. یہ 3 چیزیں اللہ کو انتہائی پسند ہیں. تو بھوک کا وقت بڑا گھٹایا، تھوڑا کیا. ایک اضافی چیز دے دی تراویح، اور اس کی قیمت بڑھا دی، چونکہ تراویح پڑھنا آسان کام تو ہے نہیں. جیسے آج کل کی افطاریاں ہوتی ہیں کہ 10 پکوڑے 20 سموسے 3 7 اپ نال چاٹ بھی نال جلیبی بھی کھا کے پھر ٹٹھے پہ ہن کے میں تراویح پڑھی. تو اب تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو فرض پڑھ لیتا، ہاں بڑی وڈی گل ہے. روزے کا مقصد ہے جسم کو بھوکا رکھنا، اور اس کے جسمانی لحاظ سے اس کا مقصد ہے پورے سال کے فاسد مادے جلانا. جب بھوک کی آگ لگتی ہے تو جتنے اندر میں فاسد مادے ہوتے ہیں جل جاتے ہیں اور جسم کی اوور آئلنگ ہو جاتی ہے، سارا آئل چینج ہو جاتا ہے. جیسے انجن کا آئل چینج کرتے ہو پورا آئل چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب افطاری میں پکوڑیاں دے سر تے سموسیاں دے اور سحری میں پراٹھیاں دے اتے، تو اس کے تو 4 اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی.
یہ 4 اور بیماریاں لے کے رمضان سے نکلے گا. اپنے جسم کو ایسا رکھو کہ بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو تو سمجھو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ جسمانی لحاظ سے تمہارا علاج ہو رہا ہے. علاج ہو. روزوں میں پیٹ گھٹتے تھے، اب 4 انچ اور اگاں بچ جاندے. کھجور سے افطاری کرو، سادہ پانی پیو، پھر مغرب کی نماز پڑھو، ہلکا سا کھانا کھاؤ. اب چاہے 20 کی بجائے 50 تراویح پڑھ لو. 5 پکوڑے کھا کے 5 سموسے کھا کے تراویح پڑھی جاتی. تو اللہ نے 20 تراویح، چونکہ یہ مشکل کام تھا، قیمت بڑھا دی. کیا؟ ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی. روزانہ 60,000 لے کے جاؤ. اور ہر سجدے پہ جنت میں، ڈیفینس میں نہیں، جنت میں ایک گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور گھر ہوگا سرخ یاقوت کا، سرخ یاقوت کا گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. 20 تراویح 1 گھنٹے کا کام ہے. اور تراویح کے ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور یہ چھوٹی نعمتیں ہیں. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے روزے اور رات کی نماز کے بدلے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں تجھے مل گیا. یہی میں چاہتا تھا. رات کو اٹھ، دن کو بھوک سے، رات کو تھکا اپنے آپ کو، اور تیرا رب تجھے مل جائے گا. تراویح کا اہتمام. رمضان میں بھی 50-60% لوگ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. مشکل سے 30-40% لوگ نماز پڑھتے ہیں. ان میں بھی پھر تراویح پڑھنے والے 20% پر آ جاتے ہیں. ان 20% میں 20 پوری پڑھنے والے 6-7% ہوتے ہیں. 8 تراویح پر آدھی مسجد خالی ہو جاتی. وہ بھی کتنے جا رہے ہو؟ اور کیوں جا رہے ہو؟ چلو بعض مسلمانوں کے نزدیک تراویح ہے ہی 8 رکعت، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی نفل کی نیت سے ہی پڑھ لو، کہ نفل تو منع نہیں ہے. تم کہتے ماجی 8 ہی ہیں، 8 سے زیادہ نہیں ہے، تو چلو نفل کی نیت کر کے پڑھ لو. تمہاری رات تو گزرے اللہ کی عبادت میں. نوافل کی تو کوئی انتہا نہیں. صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت جتنی مرضی پڑھتے چلے جاؤ. تو شیطان ایسا چکر دیتا ہے 8 تراویح پڑھ کے جا رہے ہیں. اور بھائی 20 پوری کر لو، اللہ کے واسطے 20 پوری کر لو. اور اللہ کا قرآن ایک دفعہ سن لو کہ اس قیام کے بدلے اور روزے کے بدلے میں اللہ تمہیں بخشش دینے والا ہے. اگر تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھ لو. نیند آ رہی 2-4 چکر لگا لو مسجد کے، پھر آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. تراویح نہ چھوڑو. یہ صرف اسی امت کو تراویح ملی ہے، اور کسی امت کو یہ چیز نہیں ملی. صرف اسی امت کو یہ ملی ہے. اسے نہ چھوڑو، اسے نہ چھوڑو، اسے پورا کرو. پھر اس میں ایک شب قدر ملی ہے جو کسی امت کو نہیں ملی. شب قدر 21، 23، 25، 27، 29. صرف 27 نہیں، صرف 27 نہیں. ان 5 راتوں میں ایک رات ہے. آج کل چھوٹی راتیں ہیں، 5 راتیں جاگ لو تو آپ کو شب قدر مل گئی. یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات میں جتنے جاگ رہے ہوتے ہیں سب کی بخشش ہے سوائے 4 آدمیوں کے. 4 پورے رمضان میں سب کی بخشش ہے سوائے 4. شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے، بخشش نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ معاف ہی نہیں ہوگا. شراب چھوڑ دے معاف. ماں باپ کا نافرمان جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ہے. رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا جب تک ان سے صلح نہیں کرتا معافی نہیں ہے. دل میں کینہ پالنے والا جب تک توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے. ایک ہوتا بغض کہ مجھے کامران سے نفرت ہے، یہ بغض ہے. اور ایک ہے کینہ. کینہ کیا ہے کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں. اس کو کہتے کینہ. ایک ارے میری تو داڑھ ہیٹھ آتا صحیح، یہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں. ایک ارے تو میری داڑھ ہیٹھ آتا صحیح، یعنی میرے دانتوں کے نیچے آ تو صحیح، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. میرا دانتا لگن دے. یہ ہے کینہ. یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا. باقی سب معاف ہو جاتے. یہ انہیں نماز پڑھی، روزے رکھے، معاف ہو جاتے. اور اگر یہ 4 توبہ کر لیں تو ان کا بھی معاف ہوگی.
اور ایک اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا ہے اعتکاف، جو ہمارے نبی نے ساری زندگی کیا سوائے 1 سال کی. 1 سال نہیں کیا تو پھر شوال میں 10 دن وہ اعتکاف کی آپ نے قضا دی. تو ساری زندگی اعتکاف میں بیٹھے، اور 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور 1 خندق زمین آسمان کے برابر اس کا فاصلہ ہوتا ہے. اور میرے اللہ کو اپنے بندوں کی خدمت ایسی پسند ہے کہ عبداللہ بن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ کر یوں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جو فلاں آدمی سے کام ہے وہ کر نہیں رہا. تو آپ نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں سفارش کروں؟ کہ جی ہاں. تو آپ اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے، جوتا پہننے لگے تو وہ کہنے لگے آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے. تو آپ نے یوں اللہ کے حبیب کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے نے مجھے بتایا تھا، اور ابھی زمانہ دور کا نہیں ہے. اور رونے لگے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھانے پر ضرورت پوری ہو یا نہ ہو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. لوگوں کے دکھ درد بانٹو، لوگوں کے دکھ درد بانٹو. اللہ کو بہت پسند ہے دکھیوں کی مدد کرنا، ناداروں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا. اپنے ملازموں سے محبت کا بول بولو. جتنے میں اسی معاشرے کی پیداوار کہ یہ نوکر گال سے علاوہ بات سنتے ہی نہیں، ان کے ساتھ سختی نہ کرو تو یہ چلتے ہی نہیں. یہ جانور تو نہیں ہے، انسان ہیں. انسان کو نرمی سے چلاؤ تو ایسا چلے گا کہ کبھی ایسی چال تم نے دیکھی نہ ہوگی. اپنے مال کے نشے سے باہر آؤ، اپنے مال کے نشے سے باہر آؤ. ایک دن وہ بیچارہ غیر حاضر ہو گیا، نہیں چھٹی لے سکا، جی ماں بیمار تھی، تنخواہ 1 دن کی تنخواہ کاٹو. ارے اتنے بڑے مالدار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن غریب کا 1 دن کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، اس دن غریب کے گھر روٹی نہیں پکے گی، تو نے اس کے 400-500 روپے کاٹ لیے تو تجھے کیا فرق پڑے؟ تیرا بچہ جا کر پیزا صرف 3000 کا خرید کے لے کے آ کے کھا جاتا. تو غریب کی دہاڑی کاٹو، 1 دن یا پیسے کاٹو. ارے سخی بنو، سخی بنو، سخی بنو. اللہ کے بندوں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ، ان پر محبت کے شفقت کا ہاتھ رکھو. آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے رات کو تہجد پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت. آخری بات ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر جو عام طور پہ گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے جو 100 روپیہ ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں صدقہ فطر جو میرے نبی دیا کرتے تھے. آپ یہاں ڈیفنس کے سارے لوگ مالدار ہو، آپ وہ دو تھا کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ایک سنت بھی زندہ ہو اور غریب کا بھی بھلا ہو. ہمارے نبی صدقہ فطر دیتے تھے کشمش کے حساب سے. کھجور گندم 2 سیر، کشمش 3 کلو، اور کشمش اچھی 200 روپے کلو ہے. ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 روپے بن جاتا. 4 افراد ہوں تو 2400 روپے ایک گھر سے نکلا. 2400 روپے ایک غریب کے گھر میں جائے گا تو اس کا گھر 2 دن تو اچھا وقت گزرے گا، اور 400 روپے جائے گا تو ایک وہ سبزی نہیں پکا سکتا. ہمارے نبی صدقہ فطر دیتے تھے یا کشمش کے لحاظ سے یا کھجور، یعنی یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے. آپ نے گندم کبھی نہیں دی زندگی بھر، آپ یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آخری عشرہ آئے تو اس میں آپ سب حضرات معلوم کرو کشمش اچھی کیا ریٹ ہے یا درمیانی کم از کم کیا ریٹ ہے، اور اس کے لحاظ سے 3 کلو کے پیسے بنا کر چھوٹے بڑے سب کا حساب کر کے کسی غریب کو دو. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم کھجور کے حساب سے دو، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر گندم کے حساب سے وہ 100 روپے ہے. یہ چند بنیادی چیزیں ہیں. اور میرے بھائیوں بدقسمت ہے وہ انسان جسے رمضان ملا اور وہ بخشش نہ کروا سکا. تو تیزی سے جا رہا ہے، رات 10واں روزہ آ رہا ہے، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے. تو آج مجمع باہر بھی بہت زیادہ ہے، سامنے بھی بہت زیادہ ہے. میں نے وقت بھی زیادہ لے لیا، میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے آخری درخواست کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ سے صلح کر لو. اللہ کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور ایک فرشتہ جس دن چاند چڑھا تھا
تو اس نے اعلان شروع کیا یا باغ الخیر اقبل وابشر، ارے نیکی کے کرنے والے اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ، تجھے بشارت ہو، اور یا باغ الشر اقصر اقصر، ارے برائی کے کرنے والے واپس آ جا، بس کر، واپس آ جا، بس کر۔ تو میں اس سارے مجمع جو اکثر نوجوانوں کا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، آخری اشرا جو ہے ختم ہونے کو ہے، اور آج مبارک جمعہ کا دن ہے، ویسے ہی جمعہ مبارک ہوتا ہے، رمضان کا اور زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، تم سے سننا چاہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ایک دفعہ سارے میرے ساتھ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہنا، کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ آپ کی میری توبہ قبول فرمائے۔ اگر یہ سچے دل سے ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، اور آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کسی کا حق مارا وہ کیسے دینا ہے، علماء سے پوچھو، لیکن گناہ معاف ہو گیا۔ آپ اللہ کے فضل سے، جس نے دل سے کہا ہے، وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، تو پکی ہوگی نا توبہ سب کی۔ پھر جب اللہ ہمت دے تو تبلیغ میں 4 مہینے لگا لینا، 40 دن لگا لینا، ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ سنتیں پڑھو۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة، يا احد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، تیرے ملک کو زوال نہیں اور ہمارا پورا دیش زوال کا شکار ہے۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، جس سے بقا ہی بقا ہے، فنا قریب سے بھی نہیں، ہم سب فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں اور ہر چیز کو فنا کھا جانے والی ہے۔ اے وہ ذات جس کے خزانوں میں کمی نہیں، اور ہم تیرے وہ بندے ہیں جو ہمیشہ کے فقیر ہیں اور موت تک فقیر رہیں گے۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، جب تو ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جب تو روک لیتا ہے وہ کوئی تجھ سے کروا نہیں سکتا، جب تیری طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی تیری طرف سے بھلائی آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ، یا اللہ یہ مبارک نماز، یہ جمعے کی نماز اور یہ ہزاروں کا مجمع دھوپ میں روزے کی حالت میں وفد بن کر تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ میرے مولا، آفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہیں بند کرنا نہ ہمارے بس میں رہ گیا ہے نہ حکومتوں کے بس میں رہ گیا ہے، لیکن میرے آقا تیرے لیے تو ایک پل کی بات ہے، تمہارے پورے ملک کے حالات کو بہتر بنا دے اور اس شہر کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے میرے مالک، تیرے لیے تو رات کا اندھیرا اجالا برابر ہے، تو یہ تو بڑے بڑے فرعون عاجز نہیں کر سکتے، بڑے بڑے قارون نمرود تجھ سے ٹکر نہیں لے سکتے، زمین آسمان کی کوئی شے تیری طاقت اور قدرت سے باہر نہیں۔ ہمارا تو یہ چھوٹا سا دیس ہے، یہ چھوٹا سا صوبہ ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے، میرے مالک سارے کا سارا ملک یا اللہ تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں ہے، اپنے بھی لوٹ رہے، غیر بھی لوٹ رہے، اپنے بھی اسے تباہ کر رہے اور غیر بھی اسے تباہ کر رہے۔ اے کریم آقا، آج ہم وفد بن کر تیرے در پر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دیس کا یہ دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے اس کے در پر 10-20 آدمی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع روزے کے ساتھ مبارک نماز، مبارک مہینہ، مبارک دن تیرے در پر وفد بن کے آیا ہے کہ میرے مولا ہمارے دیس کے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اے کریم آقا، بے گناہوں
کو خون تو تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے، اور جب معصوم بچے ذبح ہوں اور معصوم بچوں کے ٹکڑے کیے جائیں، میرے مولا ساتوں آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھتے ہیں، زمین کانپ اٹھتی ہے، پہاڑ رونے لگتے ہیں۔ اے کریم مولا، ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے ذبح ہو کے تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں، اور یا اللہ تجھ سے پوچھتے تو ہوں گے کہ میرے مولا ہمیں کس جرم میں مارا گیا۔ اے کریم آقا، ہم تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں قتل و غارت کو ختم فرما دے، چوری ڈاکے کو ختم فرما دے، لوٹ مار کو ختم فرما دے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، انہیں مسلمان ماؤں نے جنا ہے، تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو انہیں معاف کر دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی اس حال میں مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ہم یا اللہ ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ وبال آیا، میرے مولا ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، ہم سے ہوئے یا اللہ اوروں سے ہوئے، مردوں عورتوں سے ہوئے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے۔ اور میرے مالک، مومن تیرا نام ہے، ہم تجھ سے امن مانگتے ہیں، حفیظ تیرا نام ہے، ہم تجھ سے حفاظت مانگتے ہیں، رزاق تیرا نام ہے، ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں۔ میرے مالک، تو اس پورے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ۔ 14 صدی میں تو نے 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود ان کو بخشا، ایک مدینے کی ریاست تھی اور ایک پھر یہ پاکستان کی ریاست تھی۔ اے میرے مالک، اس کے بنانے والوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ایک اچھا خواب دیکھا تھا کہ تیرے دین کا بول بالا ہوگا، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، بوڑھوں کی قدر ہوگی، حاکم رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب خوددار ہوں گے، بچیاں حیادار ہوں گی، نوجوان غیرت مند ہوں گے۔ لیکن میرے آقا، میرے مالک، سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا، سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ ہماری عدالتوں میں ظلم چلا گیا، ہمارے حکمران سنگ دل نکلے، ہمارے مالدار بخیل نکلے، ہماری عورتوں کے پردے اتر گئے، بچیوں کے پاؤں میں گھنگرو بند گئے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، مالدار سود کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے، طاقتور فرعون بن گیا، اور یا اللہ کمزور وہ مظلوم ہوتا چلا گیا۔ اے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں آج کے مبارک دن میں اس ملک کو تو نے یا اللہ جیسے اس مہینے میں بنایا تھا، آج اس کے امن کا بھی فیصلہ فرما دے، اس کے امن کا فیصلہ فرما دے، عافیت کا فیصلہ فرما دے، تنگیوں کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں انہیں قبول فرما لے، اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما لے، اس کے چوطرف رہنے والے اہل ایمان کو قبول فرما لے، اس پورے شہر میں امن امان کو قائم فرما دے۔ نوجوانوں کے ہاتھوں سے اسلحہ لے لے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کو آخرت دکھا دے، انہیں قبر دکھا دے، جو مقروض ہیں ان کو کشادگی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، اور یا اللہ جو حرام کاموں میں پھنس گئے انہیں توبہ کی توفیق دے کے حلال کام نصیب فرما دے۔ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اسے فرقہ واریت کی آگ سے بچا۔ یہاں میرے مولا ایسی بات کہنے والے پیدا فرما جو امت کو جوڑنے والے ہوں، امت کو توڑنے والے نہ ہوں، اور یا اللہ آج تک کے جو ہم نے روزے رکھے قبول فرما، تراویح پڑھی قبول فرما، جو بھائی نہیں پڑھ سکے انہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکے انہیں آج سے توفیق نصیب عطا فرما۔ یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے دل میں جو مرادیں لیے بیٹھے ہیں ان سب کو قبول فرما۔ وصلی یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اور یا اللہ بیان محشر کی گرمی سختی شدت سے بچا، آج کی پیاس کے بدلے اس پیاس سے بچا، آج کی بھوک کے بدلے اس بھوک سے بچا، اور اپنے حبیب کا سایہ بھی دے، پڑوس بھی دے، شفاعت بھی دے، اور جنت الفردوس ٹھکانہ بھی دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم
آمین www.darsequran.com .com